میرا تعلق دلی سے ہے اور میری ایجوکیشن ہائی اسکول سے لے کے پی ایچ ڈی تک علی گڑھ میں رہی. پھر ایز اے پروفیسر آف پرشین اور ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف پرشین میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پرشین ڈپارٹمنٹ میں درس و تدریس کا کام بھی انجام دیا. کہ میرے لیے بڑے سکون کی کہہ لیجیے، خوشی کی کہہ لیجیے، فخر کی بات کہہ لیجیے. HRTV اس قابل سمجھا. میں تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتی. فارسی میں کسی نے کہا ہے کہ من آنم کہ من دانم. میں کیا ہوں میں جانتی ہوں، لیکن اگر کوئی نواز دے، چاہے یہ آپ کا ٹی وی ہو، تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. یہ لفظ اردو جو ہے خود ترکی لفظ ہے، یعنی اردو یعنی فوج، یعنی مختلف زبانوں کا جب مکسچر ہوا تو کیا پیش سامنے چیز آئی؟ اردو سامنے آئی، جو بہت زیادہ صاف ستھری تھی، بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی تھی. تو اسے اردو معلیٰ کہتے تھے، اور جو لال قلعے کے اندر استعمال کی جاتی تھی. لیکن اس طرح کی جگہوں پر پنپنے والی زبانیں جو ہوتی ہیں ان میں پائیداری نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ عوام کی زبان نہ بنے. تو جب یہ عوام کی زبان بنی، خاص طور پر بہادر شاہ ظفر، اس کے زمانے میں اردو کو فروغ ہوا، اور اس کے زمانے میں اردو شعراء کی محفلیں جمتی تھیں، اور وہاں پر غالب اور ذوق اور سودا اور یہ سب شاعر آتے تھے وہاں پر. اس کو فروغ حاصل ہوا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ انگریز حکومت کا کبھی زوال نہیں ہے، کا آغاز ہوتا ہے اس کا زوال بھی ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی، اور یہ مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے، کہ ہندوستان میں یا آپ کے ہاں آپ کو جو کہا جاتا ہے کہ دکن کو کہتے ہیں، یہیں تو اردو زبان پنپی تھی، یہیں تو اردو زبان نکل کے آئی تھی. اس کے بعد کہیے کہ اس کے مختلف دور گزرے ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی کام ہوا ہے، لیکن جو خدمت حیدرآباد نے انجام دی، حیدرآباد دکن نے انجام دی، وہ اور دوسری جگہوں پر شروع نہیں کیا گیا. اردو کا مقام اپنی جگہ پر ہے. وہ لوگوں کے دلوں کی زبان ہے، وہ ہماری تہذیب کی زبان ہے، ہمارے تمدن کی زبان ہے، ہمارے مذہبی اقدار کی زبان ہے. یعنی آپ کو جتنا مذہبی لٹریچر ملے گا وہ زیادہ تر آپ کو اردو زبان میں ملے گا. تو اس لیے اردو زبان کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا. کسی نے کہا دیکھو زبانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے؟ لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. حرف مقرر سے مراد یہاں یہ ہے کہ کوئی نعم البدل اردو کا لا نہیں سکتا. اردو زبان جس کو باہر کے ملکوں میں بھی کہتے ہیں یہ محبتوں کی زبان ہے، یہ صرف تہذیب کی زبان نہیں ہے. تو جو زبان محبتوں کی زبان ہوتی ہے اس کا زوال نہیں ہوتا. اپ اینڈ ڈاؤنس، نشے و فراق تو انسان کی زندگی میں بھی آتے ہیں، خاندانوں میں بھی آتے ہیں. اگر خود زبان کے اندر ایسی کوئی چیز آ رہی ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات. دیکھیے ایک محاورہ ہے جو اکثر ایسی جگہوں پر جہاں انہی کے ہاتھوں سے ان کی چیز کو نقصان ہوتا ہے، میں کہتی ہوں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم تو اپنے بچوں کو اردو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ ہم کو معاف کرے، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، ہم عربی بھی کہاں پڑھاتے ہیں، ہم قرآن بھی کہاں پڑھاتے ہیں. ہم تو دوسرے علموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ضرور بھاگنا چاہیے، ان سے ترقی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو اپنی بیسک، جو اپنی پہچان ہے، جو اپنی بنیاد ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں، اسے نہیں بھولنا چاہیے. تو سب سے بڑے ذمہ دار اردو کے زوال کے ہم ہیں، جو اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ اردو کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بچہ قرآن شریف پڑھ بھی رہا ہے، میں سوال کرتی ہوں اس سے کہ تمہیں اردو تو آتی ہوگی، تو کہتے ہیں اردو تو نہیں جانتے، ہم عربی پڑھ لیتے ہیں. عربی پڑھتے نہیں ہیں، وہ رٹتے ہیں، قرآن کو رٹتے ہیں. اگر وہ جان سکیں یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ زیر ہے، یہ زبر ہے، تو وہ یقیناً اردو پڑھتے. تو میں نے بہت ہی زیادہ جرأت کی ہے یہ کہنے کی. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دیکھیے ہم جب اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، قومیں بھی مانتی ہیں، حکومت بھی مانتی ہے. یہ ایک خاص قسم کا طبقہ آج بھی ہمارے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کے اندر ہے کہ انہوں اردو سے دلچسپی ہے. ایک صاحبہ، ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، نان مسلم ہیں، انہوں نے صرف غالب کو سمجھنے کے لیے اردو پڑھی. تو ان چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں، ہم اپنے آپ کو خود مضبوط بنائیں، ہم کوشش کریں. ہمارے اوپر ایک چیز مسلط ہو چکی ہے کہ ہمارے بچے اردو سیکھ کے کیا کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے یا ہماری جنریشن کے بعد جو لوگ ہیں، کیا وہ اچھی اردو جانتے ہیں؟ گھر میں اچھی اردو استعمال ہوتی ہے؟ بچی ہماری پوتی ہے، وہ کہتی ہے
آپ تو کہتی ہیں پھل اور ہماری ٹیچر تو کہتی ہیں پھل، تو آپ صحیح کہتی ہیں یا ہماری ٹیچر صحیح کہتی ہے؟ اور وہ ماننے کو تیار نہیں کہتے، ٹیچر تو ہمیشہ صحیح کہتا ہے۔ تو انہوں نے پھر ان کو سمجھایا اور یہ کہا دوسری طرح سے، یہ نہیں کہا کہ آپ کی ٹیچر غلط کہتی ہیں، بچے کے ذہن پہ غلط اثر پڑتا ہے، یعنی اصل میں آپ کی جو ٹیچر ہیں وہ انگریزی پڑھاتی ہیں نا، تو انگریزی کا ایف استعمال کر لیتی ہیں، اردو کا پے استعمال نہیں کرتی ہیں، یا ہندی کا پا استعمال نہیں کرتی ہیں، اس لیے وہ کہتی ہیں کہ پھل۔